تھامو، مجھ کو رسول مانو، پیغمبر مانو، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا بابا تو عذاب لیے پھرتا ہے، اللہ کی باتیں سناتا ہے، اپنا کام کر، تو اگر کشتی میں سوار ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ سامنے بہت بلند و بالا پہاڑ، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، یا سے منی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لا سمل یوم، کہا بیٹا اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ کی گرفت میں ہو، اللہ ناراض ہے۔ آج اللہ کی ناراضگی سے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، ہاں جس نے میرا مولا رحم کر دے وہ بچ جائے گا۔ تو رحم تبھی ہوگا میری کشتی پہ سوار ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وحال بینہما موج فکان من المغرقین، موج آئی، تختی دوسری طرف، بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ نے بتلایا کہ میرے محبوب، جو شخص اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو اللہ کو پسے پوچھ ڈالتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، میں اس کو بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہوں۔ پیغمبر کا بیٹا اس موت سے نہیں بچا جو موت خالق کائنات نے اس کے لیے لکھ دی۔ اور قرآن میں بیان کر کے ہمیں کیا بتایا کہ ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، اگر تمہیں رب پہ ایمان ہے تو پھر اس ایمان کا اپنے کردار سے اظہار کرو کہ کائنات کی تمام طاقتیں مل کے تمہارا بال بھی کر نہیں سکتی۔ اگر تمہارا ایمان یہ نہیں ہے، اگر تمہاری سوچ یہ نہیں ہے، اگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو تم وہ مسلمان نہیں ہو جو مسلمان اللہ پیدا کرنا چاہتا تھا، جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا۔ رحمت کائنات قدم قدم پہ ہماری رہنمائی اس طرح کی ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر میں اگر تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو حاصل کرنے کا تو سب کچھ حاصل ہو۔ کہاں نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش میں بچ جائے گا، نہ بچا۔ اینما تکونوا، تم جیسے بھی بچ سکتے ہو، ہر قسم کی تیاری کرو، ہر قسم کی سازش کرو، ہر قسم کی تدبیر کرو کہ تم اس موت سے بچ جاؤ جو موت اللہ نے تم پہ مسلط کرنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، یہ موت تمہیں آ لے گی اور تم نے بلاخر مرنا ہے۔ اسے بچ نہیں سکتا۔ نوح کا بیٹا مر گیا، اللہ نے ہمیں پیغام دیا کہ یہ بات اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، اپنے دماغوں میں اس کو راسخ کر لو کہ اس زمین پہ جو بھی ہے وہ فانی ہے، کوئی نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے۔ اگر کوئی شخصیت ایسی ہے تو اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آنی۔ فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس عظیم اللہ کا، اس مالک و مختار کا یہ مقام ہے کہ اس کو موت نہیں آنی۔ کائنات کے ہر انسان کو نہیں بچ سکتا۔ تم کسی غار میں داخل ہو جاؤ، آسمان پہ چڑھ جاؤ، چھپ جاؤ، طاقتیں لے آؤ، محافظ کھڑے کرو، لیکن تمہیں موت آنی ہی آنی ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی۔ میری ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے آقا میری گود میں پڑے ہوئے ہیں، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وقت اخیر ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہیں، پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے میں لگاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں موت کی سختی حق ہے، موت بہت سخت چیز ہے، آنی ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر کائنات میں کسی کو زندہ رکھنا ہوتا جو تابندہ رہتا تو صرف ایک شخصیت تھی، وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ لیکن صدیقہ ایک کائنات ارشاد فرماتی ہے، مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں پڑے ہوئے ہیں اور تلخی ہو رہی ہے اللہ کے نبی کو، پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، پریشان ہے اللہ کے نبی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حق ہے، موت کی سختی کا سامنا انسان کو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کائنات کا ایک انسان موت کی وادی میں قدم پر قدم چل رہا ہے۔ کہا پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہ تیرے جیسا ساتھی کائنات میں کوئی نہیں، اب محمد تیرے پاس آنا چاہتا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ لٹک گیا اور روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس زمین پہ ہے فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس پہ موت نہیں آنی وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، یہ ایمان بنا لو۔ جب تمہارا ایمان یہ بن جائے گا، عقیدہ یہ بن جائے گا، دل و دماغ میں صحیح ایمان روشن ہو جائے گا، چراغ روشن ہوں گے توحید و سنت کے، تو موت سے تم نہیں گھبراؤ گے، اس لیے کہ موت نے تمہیں اپنے رب رحیم و کریم کے پاس پہنچانا۔ یہ بھی ایک شخص ہے چارپائی پہ لیٹا ہوا، دیکھتا ہے کہ اب وقت اخیر ہے کون؟ جس نے دامن محمد رسول اللہ کو تھاما، گراسا غلام ہوا کہ دین اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے جس طرف بھی نکلا، اس کی داغ بیٹھ گئی کافر کے دل میں۔ آدھی دنیا میں اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب اس کی فوجیں محمد کے اس غلام سے ٹکراتی ہے تو پاش کر کے رکھتی وہ طاقت۔ دنیا نے دیکھا جو لوگ تکبر اور نخوت کی بنا پہ انا فلا غیری کہتے تھے، محمد رسول اللہ کے غلاموں نے، پھٹے کپڑوں والوں نے، چھوٹے چھوٹے نیزوں والوں نے ان کے سینوں کو چھید دیا اور زمین پہ یوں بچھا دیا جیسے پروانے بکھرے ہوئے۔ عراق کی طرف گیا تو پامال کر دیا کفر، فلسطین کو گیا تو پامال کر دیا کفر۔ فاروق نے کہا کہ تمہاری رب کو ضرورت ہے، جاؤ مصر کی طرف اور کوشش کرو سارے مصر کو فتح کر کے محمد کے دامن سے وابستہ کر دو۔ کیا مصر کی طاقتوں کو، قوتوں کو پامال کر دیا، بڑے بڑے گلے مسمار کر دیے، ان کی شاہراہ پہ جا کے پاؤں رکھا، تمام مصر کو محمد رسول اللہ کی حکومت کے ساتھ منسلک کر دیا۔ پیغام کیا فاروق اعظم کو کہ مصر سارا فتح ہو گیا۔ سنتے ہی امیر المومنین سجدہ میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اس انسان کو مصر کا گورنر بنا۔ یہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ اب یہ وقت ہے۔ اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کیا، ساتھی جرنیلوں، کچھ جو مقرب صوبائی تھے ان کو اکٹھا کیا، کہا میری بات سنو، میرا تمہارے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے؟
اللہ کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، اور یہ آنی ہی آنی ہے، جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا، اور جب نہیں چاہوں گا تو پھر نہیں آئے گی۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، ساتھیوں کو، کہنے لگا میرا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ کہنے لگے کیا بات ہے، بڑی محبت، بڑا پیار، اور آپ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ کہنے لگے اس کا سبب پتہ کیا تھا؟ کہ تم جنگ میں میرا کلا بن کے رہو، میرا دفاع کرو، اور وہ تم نے کیا ہے، لیکن آج میں موت کو سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے موت سے بچاؤ۔ صحابی رسول، وہ جرنیل جس کے سر پہ جرنیلی کا تاج محمد رسول نے رکھا، جس کو اپنا محبوب قرار دیا، جو میدان میں لڑتا ہے تو نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، رب کا کوئی دشمن اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں۔ اب وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا، میرا موت سے دفاع کرو۔ پریشان ہو گئے سپاہی، جناب موت سے تو دفاع نہیں ہو سکتا۔ مسکرایا، کہا مجھے بھی علم ہے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ دیوار کی طرف چہرہ کر لیا تو پلک پلک کے ہونا شروع۔ بیٹا آگے بڑھا، بابا کیا ہوا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں نہیں دی؟ اللہ کے نبی نے تجھے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، تو نے رب کی توحید کے لیے زمین کے چپا چپا پہ جہاد کیا، عراق کی سرزمین ہو، فلسطین کی سرزمین ہو، شام کی سرزمین ہو، مصر کی سرزمین ہو، کون سی سرزمین ہے جس پہ توحید کا پرچم لہرانے پہ تیرا خون نہیں بہا؟ ہر زمین تیری محمد رسول اللہ کی غلامی کی گواہی دے گی، کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا میری زندگی میں 3 زمانے آئے، اور فرمائے ذرا، 3 زمانے میری زندگی میں آئے ہیں۔ ایک وقت تو تھا کہ میں زمین پہ سب سے بڑا محمد رسول اللہ کا دشمن تھا، ہر وقت یہ سوچتا تھا کبھی میرے ہاتھ چڑھ جائیں، سازش کرتا تھا، تدبیریں کرتا تھا محمد رسول اللہ کو قتل کرنے۔ اگر بیٹا میں اس وقت مر جاتا نا تو میں نے سیدھا جہنم میں جانا۔ پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے رحمت کی اور میں ایمان لے آیا۔ بہت بڑا محمد رسول اللہ کا دشمن۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ بنائیں، میں نے توحید و رسالت کی بیعت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے انسان، اللہ کے جب یہ ایمان لانے کے لیے آیا نا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا دیکھو مکہ نے اپنا جگر نکال کے تمہیں دے دیا ہے، ایسا انسان تھا۔ ہاتھ نکالے اللہ کے نبی، آپ نے کہا محمد رسول اللہ نہیں، دایاں ہاتھ اس نے آگے کیا، اپنا پھر پیچھے کر لیا۔ فرمایا ہمارا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک شرط کے ساتھ بیعت کرو۔ عرض کی کہ آقا میرے پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا عمر تجھے علم نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام انسان کے تمام گناہ کو مٹا دیتا ہے؟ بیعت کی، کہا اگر میں اس وقت مر جاتا بیٹا سیدھا جنت۔ تیسرا دور وہ ہے جب ہم نے باہم قتال کیا آپس میں، وہ تلوار جو جسم سے سر کو جدا کرتی تھی، کافر کے سر کو، اس تلوار سے مسلمان کی سر کو جدا کیا گیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ روتا ہے
روتے روتے ہچکی بن گئی۔ اللہ اگر تیرا رحم شامل حال نہ ہوا، اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا، اگر تو نے نظر رحمت نہ ڈالی، دلیر کتنا تھا، بہادر کتنا تھا، ساتھیوں کو کہتا ہے یار مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک آدمی مر رہا ہے نزع کا عالم ہے، تو وہ کسی کو یہ نہیں بتلا سکتا کہ موت ہے کیا۔ جب مجھ پہ نزع کا عالم تاری ہوگا میں بتاؤں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، میں قریب آیا، میں نے کانوں میں کہا آپ کا یہ وعدہ تھا کہ موت کو میں بتلاؤں گا کہ موت کیا ہوگی۔ کہا بھتیجے نہ پوچھو، بتا نہیں سکتا، بس اتنا دیکھو مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے آسمان اور زمین مجھ پہ گرا دیا گیا ہے اور میں اس میں پھنستا چلا جا رہا ہوں، پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ چارپائی پہ پڑا ہوا، اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اور اتنا بڑا مجاہد اسلام کے چند بڑے بڑے جنرلوں میں جس کا بلند نام تھا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 لڑائیاں لڑی اللہ کے دین کے لیے، نبی کے نام کے لیے، قرآن کے پیغام کے لیے، میدان کارزار میں لڑتا رہا، لیکن موت اس کو چارپائی پہ آئی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ رب نے کیا بتلایا؟ او بد نصیبو، اگر تم موت سے ڈرتے ہو، اگر تم موت سے گھبراتے ہو، جہاں بھی چلے جاؤ گے موت تمہارے گلے کا پھندا ہے، جس طرح اللہ نے لکھی ہے ویسے موت تمہیں آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ جنگیں لڑنے والا، ملک پہ ملک فتح کرنے والا، میدان کارزار میں موت نہیں آئی، چارپائی پہ موت آئی ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تلواروں کے سائے کے نیچے چاروں طرف تلواریں چلتی رہے، اگر میں نہیں چاہتا تو موت آ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور محبوب جرنیل ہے، یہ بھی چارپائی ساتھی پاس ہے، آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ اور تم تو نبی کائنات محمد رسول اللہ کے پاس جا رہے ہو، صدیق سے ملاقات ہوگی، فاروق سے ملاقات ہوگی، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ اللہ کے نبی کے اس محبوب نے جو فکرہ بولا وہ قیامت پا کر کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرتا، میں نے 20 جنگیں لڑی ہیں اور میں نے شہادت کے لیے اپنی سینہ کو اتارا تاکہ کوئی تیر آ کے میرے سینے کو چھیدے، کوئی تلوار آ کے مجھ کو کاٹ کے رکھ دے، لیکن کوئی تلوار، کوئی تیر ایسا نہیں جو میری شہادت کا پیغام لے کے آتا۔ جسم سے کپڑا اٹھایا اور کہا دیکھو میرے جسم کا کوئی ان جیسا نہیں ہے جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو، جس پہ تیر کا زخم نہ ہو، جس پہ نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن بدنصیبی میری جس موت کو میدان میں تلاش کر رہا تھا وہ موت مجھے میدان میں نہیں جا رہی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام ہمیں پیغام دیتا ہے، اور بدنصیبو موت اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جیسے لکھی ہوئی ہے ویسے آنی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے 56 ممالک مسلمانوں کے، اور ڈوب مرو، تمہاری زندگی ایک جانور سے بھی بدتر زندگی ہے۔ 56 ممالک،
اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، جس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے، ان بد نصیبوں کی ضمیر پہ چوں نہیں رینگتی، ان کے کانوں پہ خارش نہیں ہوتی، اور کافر لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو تباہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ملک جس نے سر اٹھایا ہو؟ اور تم امریکہ سے یوں ڈرتے ہو جیسے ایک کمزور ہرن شیر سے ڈرتا ہے، ایک کمزور جانور شکاری درندے سے ڈرتا ہے۔ تم امریکہ سے ڈرتے ہو، تم اسرائیل سے ڈرتے ہو، تم کفر سے ڈرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بڑی بڑی طاقتیں بنے بیٹھے ہو اور سمجھتے ہو ہم جیسا کائنات میں کون، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ کیا ہے تمہاری طاقت؟ ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جاتا ہے، پیاسے قتل کیا جاتا ہے، بھوکے قتل کیا جاتا ہے۔ تم مرو اس زندگی سے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تم یہاں بیٹھے ہو اور تم سمجھتے ہو آپ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح تم آنکھیں کھول کے ان کی طرف دیکھتے ہو، تڑپتے تمہارے لاشیں دوسرے لوگ بھی دیکھیں۔ جو تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ فلسطین میں مجاہد لڑتا ہے، مر رہا ہے، شہادت قبول کر رہا ہے۔ ایک امبیسی میں ایک فلسطینی نوجوان طالب علم کو کہا کہ ہم تمہارے لیے آٹا بھیجتے ہیں، چاول بھیجتے ہیں، چیزیں بھیجتے ہیں، اور اس نے کہا ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اسلحہ دو جس سے ہم اسرائیل کے سینے چھلنی کریں۔ کیا ایمان؟ ان کا کیا ایمان ہے؟ کس ایمان کی بات کریں؟ کوئی ہے ملک؟ بڑے بڑے دلال اور بڑے بڑے چکر باز، ایران نے یہ کر دیا، ایران نے وہ کر، ایران قتل عام کروا رہا ہے ان کا۔ اس میں خیانت ہوتی، ایمان ہوتا، جذبہ ہوتا تو آپ سے کب سے وہ ان پہ اٹیک کرتا، حملہ کرتا۔ اگر اس کی بچیاں، اس کے بچے، اس کے جوان، اس کے مرد یوں مر رہے ہوتے تو کیا یہ اس طرح خاموش رہتا؟ یہ کہتا ہم یہ کر دیں گے اگر تم نے کیا تو وہ اور زیادہ بمباری کرتے۔ ایران کرتا ہے جی، ماں کا سر کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ کسی نے بھی غیرت نہیں دکھائی، کسی نے بھی جرأت نہیں دکھائی، کسی نے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ کوئی 56 ممالک میں سے ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس نے سانس اوپر لیا ہو امریکہ کے خلاف۔